اگر باپ نے آپ نہیں پڑھنی تھی اپنے بیٹے نو کیویں آکھے؟ حضرات محترم آکھن لگیاں نماز پڑھ بیٹا، نماز پڑھیا کر۔ جدوں اینی گل کیتی یہ تے ہن عام گل ہے نماز پڑھیا کر۔ بابا فرید الدین عرض کردے نے اماں جان جے میں نماز پڑھاں گا، بچے جس طرح گل کردے نے بچیاں دے سوالات عجیب ہوندے نے، کچھ سوال کردے نے امی جان میں نماز پڑھاں گا دسو مینوں کی ملے گا؟ مینوں کی ملے گا؟ بولیاں تے تھوڑا جا سوچیا کہ انہوں میں کیڑی چیز دیاں؟ آکھن لگیاں بیٹا نماز پڑھیں گا تینوں شکر ملے گی۔ کی ملے گی بولو؟ آؤ پیارے مسلمان بھائیو، جدوں اینی گل ہوئی ہے ماں نے آکھیا بیٹا نماز پڑھ، اماں جان کی ملے گا؟ فرمایا شکر ملے گی۔ جدوں نماز دا ویلا ہوندا ہے ادھروں اذان دی آواز آوندی ہے، آپ دی والدہ محترمہ فرما دیا نے بیٹا وضو کر کے آ جا۔ بیٹا وضو کرنے واسطے جاندا ہے، ماں ایک شکر دی پوڑی بنا کے مسلے دے تھلے رکھ دیندی ہے۔ ادھر مسلے دے تھلے شکر دی پوڑی رکھ دیتی جاندی ہے۔ آپ جدوں نماز پڑھ دینے سلام پھیر دینے، جدوں نماز پوری ہو جاندی ہے عرض کر دینے اماں جان شکر کتھے وے؟ جواب ملدا ہے بیٹے مسلح چک لے، تینوں تیری شکر مل جائے گی، تینوں تیرا انعام مل جائے گا۔ اللہ دے ولی دی ماں ہے، پرانے دور دی ماں ہے، آپ بھی نیک نیکاں دی اولاد ہے، اولاد بھی نیک آپ بھی نیکاں دی اولاد ہے۔ جڑا نیکاں دی اولاد ہوئے اگوں اونا دی اولاد بھی نیک ہوندی ہے۔ آپ بھی نیکاں دی اولاد ہے، اپنے بیٹے دی تربیت پئی کر دی ہے۔ یارو اس گل ول غور کریا جے، اس دور دی ماں ہوئے اپنے بیٹے نو شکر دا لالچ دے کے نمازی بنا سکدی ہے۔ اج کل دے دور دی ماں ہوئے اپنے بیٹے نو پیسیاں دا چیز دا لالچ دے کے نمازی بنا سکدی ہے۔ بنا سکدی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے شکر انہوں نے شکر ملے کرے گی۔ جیڑی چیز بچے نو پسند ہوئے ماں نو تے پتہ ہی ہوندہ۔ اگر وہ ماں شکر کے ذریعے اپنے بیٹے کو نمازی بنا سکتی تھی تو آج کی ماں بھی تو اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہے نا۔ جیڑی چیز پسند ہوئے آکے تینوں اے ملے گی، کسے بانے اگر ٹر پوے جدو عادی بن گیا پھر کم ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج کل ماں دے پھر اپنے بچے نو تاں ہی آکھے گی نا جی آپ نماز پڑھنا لی ہوگی، جی آپ ہی نہیں پڑھ دیتے انہیں اپنے بچے دی کی میں تربیت ہے۔ حضرات محترم جدو نماز پڑھ دینا مسلح چک دینا تھلے شکر دی، سارے نہیں بول دی تھلے شکر دی، وہ شکر دی پوڑی آپ بنا کے رکھ دیا۔ آؤ پیارے مسلمان بھائیو، ایک دن ایسا آ گیا شکر دی پوڑی بنا کے رکھنی یاد نہ رہی، بھول گئیاں نے۔ ادھر کی ہویا بابا فرید الدین چھوٹی جی عمر ہے، اذان دی آواز آئی ہے، وضو کر لیا ہے، آگے مسلح تے کھڑے ہو گئے نے، نماز نیت لئیے۔ جدو نماز نیت لئی ماں نے ویکھیا بیٹا مسلح تے کھڑا ہے، پریشان ہویا آج تے میں نو شکر رکھنی یاد ہی نہیں رہی۔ یا اللہ میں تیرے فرید نو نمازی بنان واسطے شکر رکھ دی رہی ہاں، مولا عزت رکھن والا تو ہے، یا اللہ میری عزت رکھ لویں۔ آج میں شکر دی پوڑی نہیں رکھ سکی، فرید الدین نے اگر سوال کیتا شکر کیوں نہیں ملی، یا اللہ میں نو جواب نہ آئے گا۔ یا اللہ تو عزت رکھن والا ہے، عزت دا رکھوالا تو ہے، عزت دا محافظ تو ہے، یا اللہ میری بھی عزت رکھ لے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جدو نماز مکمل کیتی ہے، حسب عادت جدو مسلح چکیا، مسلح دے تھلے شکر دی پوڑی نہیں ملی بلکہ شکر دا حوض مل گیا ہے۔ اللہ نے شکر دا انتظام کر دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نالے شکر کھا رہنے، نالے رب دی عبادت پہ کر دینے، اللہ دی عبادت پہ کر دینے، نالے شکر بھی کھان دینے۔ دوسرے دن پھر شکر دی پوڑی نہیں رکھی، تیسرے دن پھر نہیں رکھی۔
مانے اس واسطے ملتان نو ملتان شریف آکھیا جاندہ ہے اور مدینہ الاولیاء آکھیا جاندہ ہے۔ آؤ پیارے مسلمان بھائیو، ملتان شریف دے اندر حضرت بابا فرید پاک تعلیم حاصل کرنے واسطے چلے گئے۔ حضرت بابو الدین زکریا دی مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نے کتاب پڑھ دینے پہ کی پہ کر دینا کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت کو پڑھنے والا ہوتا ہے، اور جب تک شریعت کی کشتی پر سوار نہ ہو جائے تب تک طریقت کو نہیں پا سکتا۔ وہ جیسے لوگ نے جڑے بے علم نے، بے عمل نے اور اپنے آپ نو پیر آندے، ایسا پیر نہیں ہو سکتا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا بھی تارک ہو۔ وہ ولی کہلوا نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہے۔ کیوں کہ ولی وہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے گل مکا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ولی وہ ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا پابند۔ حضرات کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب دا نام میں نافع کی نام ہے؟ نافع دا مطلب ہوندہ ہے نفع والی کی نفع والی۔ آؤ پیارے مسلمان بھائیو، کتاب پڑھ دیاں کتاب پڑھ دیاں بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ نو کسے دے قدمہ دی آواز آئی ہے۔ آپ نے نظر اٹھا کے ویکھیا، سامنے ایک پیاری جی نورانی صورت والے بابا جی آ گئے نے۔ بابا جی سامنے کھڑے نے، سوال کر دینے کیا پڑھ رہے ہو؟ بولے جی میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ نافع دا مطلب کیا ہے؟ نفع والی کی بولو؟ نفع والی۔ بولے جی میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ بابا جی بولے تھے کہنے لگے نافع پہ پڑھنا ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال تیرے واسطے نفع والی رہے گی۔ جے نافع پہ پڑھنا ہے پھر تیرے واسطے نافع ہی رہے گی، تیرے واسطے فائدے والی رہے گی۔ نورانی صورت ویکھیے، بزرگاں دا سراپا ویکھیا ہے، انہاں دی پیاری داڑھی ویکھیے، انہاں دے سر دی دستار ویکھیے۔ جدو فرید الدین نے ویکھیا ویکھ دے ہی رہ گئے، ویکھ دے ہی رہ گئے۔ ڈی پیاری صورت دیکھا جو حسین یار، دیکھا جو حسین یار، طبیعت مچل گئی، آنکھوں کا تھا قصورے، چھری دل پہ چل گئی، آنکھوں کا تھا قصورے، چھری دل پہ چل گئی۔ آپ نے دیکھا دل قربان ہو گیا۔ ایڈی پیاری صورت، ایڈی نورانی صورت۔ جدوں واپس جان لگے نا نماز ادا کر کے، بابا فرید الدین انہوں نے کہنے لگے گل سن، اسی ملتان دے اندر بہاب الدین زکریہ دے مہمان، تیری ساڑی ہوتے ملاقات ہو جائے گی۔ آؤ پیارے مسلمان بھائیو، فرید الدین ساری رات کروٹاں بدل دیاں گزر گئی ہے۔
ساری رات اکھاں دے سامنے او صورت رہی ہے نورانی صورت اکھاں دے سامنے میں ساری رات سو نہیں سکے ساری رات اکھاں دے سامنے او صورت رہی ہے رات پوے تے اے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی ستے آیان جگاوے حضرت فرید الدین ساری رات کروٹاں بدل دیا گزر گئی ہے ادھر فجر دی اذان ہوئی نماز فجر ادا کیتی ہے نماز پڑھ دیا ہی فوراں ادھروں تیرے طلوع ہویا فرید الدین دوڑ کے بہاو الدین زکریہ دی خانقاہ تے پہنچ گئے اپنے مقام تے پہنچ گئے آپ نے ویکھیا ہزاراں دا ہجوم ہے ہزاراں دی تعداد دے اندر بولو سبحان اللہ ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ آئے ہوئے نے آپس دے اندر گلاں پہ کر دینے ایک دوجے نو آندہ ہے شاید میری ہونے واری آ جائے دوجہ آندہ پتہ نہیں کدوں واری آوے گی کدوں واری ہونی ہے اسا اللہ دے ولی حضرت قطب الدین بختیار کاکی دی زیارت کرنی ہے حضرت فرید الدین پتہ لگ گیا جیڑی ہستی کل مسجد دے اندر سمجھ آ رہی گل دی جیڑی ہستی کل مسجد دے اندر آئی سی اور کوئی نہیں اللہ دا ولی قطب الدین بختیار کاکی سی پر میری کڈی خوش نصیبی ہے اپنی قسمت رشکایا میری کڈی بلند بختی ہے ہزاراں لوگ جدے دیدار واسطے بے قرار نے مسجد دے اندر کل ایک میں ساں ایک او سی ایک میں ساں ایک او ہستی سی بابا فرید الدین اگے ودے او خادم نو کہن لگے میں بابا جی قطب الدین دی زیارت واسطے آیا ہوں انہوں خادم سی تو ساں ویکھیا ہوئے گا سکول دے اندر ٹور جو بینک دے اندر ٹور جو سرکاری ہاسپٹل دے اندر ٹور جو کوئی بھی سرکاری کھاتا ہے جتے وہ اندر جڑے بیٹھے ہوندے نا افسر انہاں دے اندر انی آکڑ نہیں ہوندی جنی سیکیورٹی گارڈ دے اندر آکڑ ہوندی ہے وہ اترا دا رہندا وہ اگے نہیں جان دیندا یہ ہن خادم سی وہ جویں انداز ہوندا ہے انہاں دا آپ نے فرمایا میں بابا جی نو ملن آیا اگو پتہ کی آندا تے سارے ہی ملن آئے نے سارے ہی ملن آئے نے او تے لینے ہی کھلو جا تیری بھی واری آ جائے گی حضرت فرید الدین نے فرمایا جا جا کے بابا جی نو کہہ دے ایک طالب علم آیا ہے جدا نام فرید ہے جا میرا جا کے نا دس دے خادم نے بڑا ران ہو کے بیکھیا اچھا او غصے نالی گیا اندر جا کے کہن لگا ایک طالب علم آیا ہے نا یودا بولو بولو نا یودا فرید الدین ہے فرید الدین طالب علم آیا ہے جدو قطب الدین بختیار کاکی نے نہ سنیا بولے دے کہن لگے فرید الدین آیا ہے انہوں جلدی اندر بلا میں دیو دے انتظار وچ بیٹھا میں دیو دے انتظار وچ بیٹھا قربان جائیے فرید الدین نو اندر بلایا ہے آپ قطب الدین دے سامنے گئے نے گھٹنے ٹیک کے تو زانوں بہ گئے نے ہاتھ بننے ہوئے نے نظرین دے سامنے گئے نے گھٹنے ٹیک کے تو زانوں بہ گئے نے ہاتھ بننے ہوئے نے نظرانی ویاں نے بہاو الدین زکریہ بھی کول نے قطب الدین بختیار کاکی بولے کہنے لگے بہاو الدین اے
ویکھ لے اے فرید اے میرا فرید اے میرا فرید حضرت باب الدین نے ویکھیا بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا فرید ہے بڑا قسمتہ والا فرید ہے جدہ تسی انتظار پہ کر دیں سو میں قربان جاواں حضرت قطب الدین 8 دن گزارے نے کنے 8 دن گزارے نے 8 دن ہی بابا فرید نے بھی حضرت قطب الدین دی خدمت دے اندر گزار دیتے نے ایک لمحہ بھی نہیں گئے ایک گھڑی بھی جدا نہیں ہوئے میں قربان جاواں ادھر رخصت دا وقت آ گیا کیا گیا رخصت دا وقت آ گیا ایک منزل 2 منزل 3 منزل حضرت فرید الدین حضرت قطب الدین دے نال گئے نے اگے کہن لگے بیٹا ہن تسی واپس چلے جاؤ واپس جدوں دل دے اندر خیال سی جتھے جتھے انہاں نے جانا اوتھے اوتھے میں جانا لیکن جدوں انہاں نے آکھیا نا جاؤ واپس ایک باری دل ٹوٹ گیا انہاں آکھیا گل سن ظاہر ہے ولی اللہ جڑا او دلاں دے حالاں نوں جاندا ہوندا ہے آکھن لگے گل سن جا کے علم حاصل کر کی کر مزید علم حاصل کر اور بندگان خدا دے نال ملاقات کر اللہ دے نیک بندیاں نو زمین تے پھر کے تلاش کر انہاں دے نال ملاقات کر جدوں یہ سارا کچھ کر لویں گا دلی آ جائیں میں تیرا انتظار کراں گا اللہ اکبر کبیرہ صدقے دے قربان جائیے ہر مرید انتظار کرتا ہے اپنے پیر دا توجہ ادھر توجہ ہر مرید انتظار کرتا ہے اپنے پیر دا مثال دے طور دے پیر صاحب نے بلایا ہزاراں لوگ بیٹھے نے پیر صاحب دے انتظار دے اندر نے پیر آؤں گے تے زیارت کران گے میں قربان جاواں مرید انتظار کرتا ہے اپنے بولو بولو مرید انتظار کرتا ہے اپنے پیر دا کوئی بھی مرید ہوئے انتظار کرتا ہے اپنے پیر دا میں قربان جاواں فرید الدین ہوئے جدا انتظار فرید الدین دے پیر صاحب کر دے فرید الدین دی شان ہے پیر بھی اودا انتظار کر دے نے فرمایا دلی آ جائیں میں تیرا انتظار کر فرید الدین واپس آ گئے علم حاصل کیتا بندگان خدا دے نال ملاقات کیتی کدی کدھر جاندے نے پھردے پھردے سیاحت کردے کردے کدی کسے نو ملدے نے کدی کسے نو ملدے نے جتھے بھی پتہ لگدا ہے ایتھے کوئی اللہ دا نیک بندہ رہندا ہے جا کے اودے کول ہی بیٹھ جاندے اور جو بھی پیر کامل بنا وہ اسی طرح ہی بنا جو بھی بنا ایسے ہی بنا پہلے وہ بزرگوں کے پاس گیا عبادات کے بعد بزرگوں سے ملاقات کی پھر مرتبہ ولایت پر فائز آؤ پیارے مسلمان بھائیو چلدے چلدے بغداد شریف دی طرف جا رہے نے رستے دی اندر آپ نو پتہ لگا اے غارے اس غار دی اندر ایک اللہ دا ولی رہندا ہے 40 سال ہو گئے نے وہ غار دے وچوں باہر نہیں آیا حضرت فرید الدین چلے گئے بابا جی دے کول جا کے ویکھیا بابا جی دے جسم دی اتے گوشت کوئی نہیں ہڈیاں دی موٹھے بالکل کمزور نے بابا جی جا کے کول بہ گئے نے دل دے اندر سوچ دے پے نے دل دے اندر سوچ دے نے پے غار دے وچوں باہر نہیں گئے باہروں کوئی ادھر ہوندا نہیں تے اننے سالاں تو ایتھے نے کھاندے پیندے کی دل وچ خیال آ گیا نا تو اللہ کے ولی کی مجلس میں جب بیٹھو تو اپنے دل پہ کنٹرول رکھو اپنے دل پہ قابو رکھو جب اللہ کے نبی کے دین کے عالم ان کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان پہ قابو رکھو کہ جب تمہاری زبان سے اگر کوئی غلط جملہ نہیں کہ عالم ان کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان پہ قابو رکھو
کہ جب تمہاری زبان سے اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے عالموں سے وقت پکڑ کر لیں تے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر اگر تیرے دل دے اندر بھی کوئی غلط خیال آ گیا اللہ دے ولی نو پتہ چل جا آپ نو غلط خیال تے نہیں سی آیا لیکن آپ نے سوچیا اینے سال ہو گئے نے اے باہر جاندے نہیں تے باہروں کوئی بولو نا اے باہر گئے نہیں باہروں کوئی اندر آیا نہیں تے کھاندے پیندے کی رہنے جدو اینی گل سوچیے بابا فرید الدین نے جدو اینی گل سوچیے اس بابے نے فرید الدین وال ویکھیا بولے دے کہن لگے 40 سال ہو گئے نے اس غار دے اندر یا گھاس کھا دیے یا پتے کھا کھا کے میں گزارا کیتا ہے یا گھاس کھا دیے یا پتے کھا کے گزارا کیتا ہے آپ دے دل وچ خیال آیا اللہ دے ولی نو پتہ لگ گیا ہے بابا فرید سمجھ گئے اے بابا کوئی عام نہیں اے تھی اللہ دا بڑا قریبی ہے بابا فرید الدین اسے ویلے اس بابے دے قدماں نو چومن لگ پئے قدماں نو چومیا بابا جی دے کولوں فیض لے آئے بابا جی دے کولوں فیض لیا چلدے چلدے بغداد شریف پہنچ گئے نے بغداد کیا ہے یہ حضور غوث اعظم پیران پیر کا شہر ہے بغداد شریف پہنچ گئے پھر وہی گل جیڑی میں اگے کیتی خادم والی وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مزار تے پہنچے جا کے وہ ویکھیا تے تالا لگا دروازے نو آپ نے خادم نو فرمایا اے ذرا تالا کھول میں اندر جا کے سلام کر لواں نہیں ٹائم ختم ہو گیا کی ہویا ٹائم ہو گیا بس حالانکہ اللہ دے ولیاں دا کوئی ٹائم نہیں ہوندا جس وقت بھی کوئی چلا جائے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر اللہ دا ولی اس وقت دی طرف توجہ کر لیندا ہے جی ٹائم ہو گیا جے تسی ایڈے پیار والے ہو تے اوتھے کھلو کے سلام کر لو آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضور غوث اعظم پیران پیر دی بارگاہ دی اندر کھڑے نے درود و سلام کیتا السلام علیکم یا محبوب سبحانی ادھر سلام کیتا غوث اعظم پیران پیر دے مزار وچوں آواز آئیے وعلیکم السلام یا قطب رحمانی ادھروں آواز آئیے ادھروں جدوں آواز آئی ہے کتھوں آواز آئی ہے حضور غوث اعظم پیران پیر دے مزار دے وچوں آواز آئی ہے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے ولیاں دے درباراں تے آویکھ لدی وے بل جدو آپ نے سلام کیتا ادھروں جواب آیا جدو جواب آیا دروازے دا تالا ٹوٹ گیا ہے بابا فرید الدین نے مزار تے جا کے حضور غوث اعظم دے قدماں والوں بوسے لینے شروع کر دیتے آپ نے بوسے لینے جدو بوسے لینے شروع کیتے تالا ٹوٹدا خادم نے ویکھیا تے دوڑ کے آ گیا اوہی جڑا ہمیں ٹائم ہو گیا ہے اوتھے کھلو کے سلام کر لو آ کے آپ دے قدم چومن لگ پیا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے
کون بابا فرید الدین دہلی دی طرف جا رہے ہیں کتے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یاد ہے گل کیوں جا رہے ہیں قطب الدین نے فرمایا سی دہلی آ جائیں میں تیرا انتظار کراں ہن گرامی قدرات آپ جا رہے ہیں دل دے اندر شوق ہے دل دے اندر شرک پور شریف کی لان جاندے ہو جی او جی ساڑھے دل وچ شوق ہے اسی تاں جانے ہیں ساڑھے دل وچ انہاں دا پیار ہے تاں جانے ہیں پیار کتوں آیا یہ پیار بھی اللہ نہیں پایا ہے اللہ اکبر کبیرہ دل دے اندر شوق ہے دل دے اندر تڑپے دل دے اندر پیار ہے بابا فرید الدین جا رہے ہیں سفر تھوڑا ہے لگتا ہے جی میں بڑا لمحہ ہے منظر دور نظر آؤں دیئے رستے میں پوچھا ہم سے رستے میں پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسالی دل میں رہنے والوں نے آپ جا رہے ہیں جدو دہلی پہنچے بابا قطب الدین بختیار کاکی دی بارگاہ دے اندر جا کے بیعت ہو گئے جدو بیعت ہو گئے نے پھر قریب ایک حجرہ بنا لیا ہے ہر روز یا چند دنہ بعد آؤں دینے آگے بابا جی دی کڑوں سبق لے کے پھر چلے جاندے نے جڑا سبق لے کے جاندے نے اسے سبق نو یاد کر دینے جدو 8 یا 10 دن یا 15 دن گزر جاندے نے پھر بابا جی دے کول آ جاندے پہلا سبق سنا لیں دینے اگلا سبق لے جاندے نے یہ وہ سبق نہیں جو آج کل پڑھایا جاتا ہے نا یہ وہ سبق نہیں بلکہ یہ سبق وہ ہے جو اللہ کی توحید کا سبق ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ویلا گزریا ایک دن کی ہویا قطب الدین دے پیر کون نے خواجہ معین الدین چشتی وہ ایک دن چلے اجمیر شریف تو تے دلی آ گئے جدو دلی آئے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے بڑا چاہ کی تھا میرے پیر آ گئے سارے مریداں نو آواز ماری آؤ میں تو اڈا پیراں ویکھو میرے بھی پیر آ گئے جی آؤ آ کے انہاں دے کو فیض حاصل کرو سارے ہوندے نے کوئی پیر چمدا ہے کوئی ہاتھ چمدا ہے خواجہ دے کول بیٹھے نے سارے بہ کے فیض لے رہے ہیں جدو واپس جان دا وقت آیا خواجہ معین الدین بولے قطب الدین کوئی رہ تے نہیں گیا کوئی آکھن لگے جی رہ تے نہیں گیا ایک بندہ رہ گیا ایک بولے تے کہن لگے کون رہ گیا ہے حضرت قطب الدین بولے ایک بندہ ہے جدا نام فرید الدین ہے وہ میرا بڑا ہی پیارا ہے اور سامنے بیٹھا ہے چلا پیا کردہ ہے حضرت معین الدین فرماندے نے سارے ساڑھے کوڑ آئے نے بے کے فیض پہلے ہی دینے اے قطب الدین جیو تیرا پیارا ہے آجا اسی دو میں او دے کوڑ چلے جانے اسی آپ جاواں گے جدو حضرت فرید الدین دے کول گئے چلے دے اندر مصروف نے حضرت معین الدین فرماندے نے قطب الدین اینو کنی کو دیر آخر کنی کو دیر اس چلے دی اگ دے اندر جلائیں گا آجا تو میں رل کے فرید الدین کو عطا کر دئیے اینو کچھ عطا کر دئیے ایک کچھ عطا کر دئیے اینو کچھ عطا کر دئیے ایک ہاتھ پھڑے آئے خواجہ معین الدین چشتی نے جیڑے فرید الدین دے دادا مرشد نے
ایک ہاتھ پڑے آئے قطب الدین بختیار کاکی نے دعا نے ہاتھ پڑے آئے حضرت معین الدین آسمان وال نگاہ اٹھائیے عرض کر دینے مولا تیری بارگاہ دے اندر فرید الدین نو پیش کرنے یا اللہ فرید نو قبول فرما لے آواز آئی اے معین الدین اساں فرید الدین نو قبول کر لے آئے فرید الدین نو پھر اللہ نے کیڑا مقام عطا فرمایا اللہ نے بلند مرتبے عطا فرمائے نے کیسے مرتبے اگر دوست کی آؤں ہے جنتی بن جاندہ ہے گناہگار آؤں ہے نیکوکار بن جاندہ ہے اگر برا آؤں ہے اچھا بن جاندہ ہے آپ دے دامن کرم دے نال لگ کے آپ دی بارگاہ دے اندر لوگ آؤں نے فیض پاندے نے اور گنجے شکر ایک تے وجہ جڑی بچپن دے اندر سی او سی ایدی ایک اور بھی وجہ ہے وہ کو بندہ جا رہا سی انہیں اونٹاں دے اتے بوریاں لدیاں سن بوریاں لدیاں آپ نے ویسے ہی پوچھے آج جاندے نو آپ نے فرمایا کہ لئی جانا ہے سی وہ شکر ہے آکھن لگیا مذاق کیتا انہیں آکھن لگا میں جناب نمک لئی جانا آپ نے فرمایا اچھا نمک ہے تو چلو ٹھیک ہے پھر نمک ہی ہوئے گا آپ نے فرمایا نمک ہے تو نمک ہی ہوئے گا وہ جدو اپنی منزل مقصود تے پہنچا بورے کھولے سارے دا سارا نمک نکلیا دوڑ کے آپ دی بارگاہ دے اندر آیا آگے کہن لگا بابا جی میں مذاق کر بیٹھا ہوا میں نو معاف کر دیو میں نمک نہیں سا لے کے جاندہ میں تے شکر لے کے جاندہ سا آپ نے فرمایا یہ شکر لے کے جاندہ سے جا جا کے ویک لے شکر بن گئی ہے انہیں جدوں جا کے بورے کھول کے ویکیا ساری شکر بنی ہوئی ہے اس دن تو آپ دا لقب گنجے شکر مشہور ہو گیا اور ایک جگہ جدا نام سی اجودن کی نام سی اجودن بابا فرید الدین نے قدم لایا آپ دیاں برکتاں آپ دیاں کرامتاں آپ دے فضائل آپ دی عظمت اور شان وے کے لوگاں کیا آج کے بعد اس جگہ کو اجودن نہیں کہا جائے گا آج کے بعد پاک لوگوں کا قدم لگ گیا آج کے بعد اس کو پاک بطن کہا جائے گا کیا کہا جائے گا مرد واسطے حرام کیتی ہے سوائے چاندی ہر چیز حرام ہے وہ جڑے بہتے ماڈرن بن جاندے نے وہ پچھانے ہی نہیں جاندے وہ والاں دا کوئی اور رنگ ہو جاندہ ہے منہ دا کوئی اور رنگ ہو جاندہ ہے کان چ والی آ جاندی ہاتھ کڑا آ جاندہ ہے وہ پتہ ہی نہیں لگدا کہ انسان ہے کہ 12 سنگا لگا پڑ جائے انہیں 2 مندریاں پائیں کنیاں 2 مندریاں پائیاں دعا کنا دی اندر آکھن لگا اگر کوئی بندہ آوے اگر کوئی مرد آوے کون آوے مرد آوے مرد ملے تے اے درد نہ چھوڑے او گن دے گن کردہ کامل پیر محمد بخشا لال بخشا لال بنان پتھر آکھن لگا کوئی مرد آوے کون آوے مرد آوے اپنی نظر دے نال اینا مدریاں نو اگر زمین تے سٹھ دے وے میں او دا مرید ہو جاواں گا مسلمان بھی نہیں ہے آندہ میں او دا مرید ہو جاواں گا قدرتی اتفاق دے نال بابا فرید الدین آپ دا گزرے اس پاسیوں ہو گیا آپ نے اس والے ویکھیا ولایت دی نگاہ پائیے او دیاں 2 مدریاں کنا دے وچوں نکل کے زمین تے آ گئیاں نے جدو زمین تے ڈگیاں انہوں پتہ لگ گیا
اے بندہ کوئی عام نہیں، اے کوئی اللہ دا پیارا ہے، عام نہیں، لیکن اس تو بعد بھی وہ دلچ خیال پہ کردا ہے، دلچ ازمان دے طور تے کہ اینو میرے دل دا خیال دا بھی پتہ لگدا کہ نہیں لگدا۔ وہ ہندو دے اے ہندو سی نا، او دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا ولی کچھ بھی نہیں جاندا، اللہ دا ولی کچھ نہیں جاندا، وہ جی فوت ہو جان تے انہاں نوں کی پتہ لگدا، دیوار دے پیچھے دا کنوں پتہ ہے۔ میرے نبی دا فرمان ہے اتقوا فراست المومن، اتقوا فراست المومن، مومن دی فراست تو ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن دی فراست تو ڈرو، تسی اک نال ویکھ دے ہو، مومن اللہ دے نور نال ویکھ دا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھے پھر اس سے کون سی چیز غائب رہ سکتی ہے۔ میاں محمد بخشار فقڑی رحمت آپ فرما دینے جے رب تینو دل دیاں یقیاں دے وے، جانن ہووے نورو محبوبانو ہر شے نظری آوے، کیا نیڑے کیا دور، جدو اللہ دا نور آ جائے دوروں بھی ویکھ لیندے نے، نیڑیوں بھی ویکھ لیندے نے، دل دے خیال بھی جان جاندے نے۔ حضرت جناب فرید الدین نے او دے دل دے خیال نو سمجھ لیا، خیال کی سی زمین دے اتے تے ڈگ پیاں نے، ہون میں انہوں مننا گا جیڑا انہاں نو زمین دے اندر کٹ دے وے، زمین دے اندر بو دے وے، اوتھے دو درخت اگ پین اور اگ کے جوان ہو جان، کیسی ناممکن جی انہیں گل کیتی ہے، لیکن اللہ دا ولی کرامت وہاندہ نہیں، تے جتھے ضرورت پہ جائے پھر وخا بھی دیندہ ہوں۔ انہیں دل دی اندر خیال کیتا میں انہوں مننا گا جیڑا زمین دی اندر بووے، دوہاں جگہ تے درخت اگ پین۔ حضرت بابا فرید الدین اگے چلے، آپ نے جا کے دوویں مندرہ چکیاں، زمین دے اندر گٹیاں، اسے ویلے دو درخت اگ پینے، جدوں اگ کے جوان ہوئے، او مندرہ والا بولیا لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، بولو سبحان اللہ۔ نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی ایک نگاہ میں ہے، جو بات ولی رب دے نگاہ کے تقدیریں بدل دے ولی رب دے، ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھ رہا ہوں، ولی رب دے جدا جدا کی دائے وے، اللہ دا ولی اپنی نگاہ ولایت دے نال تقدیرہ بدل سکدا ہے، او پڑھے دوجا نہ پڑھے، ولی رب دے نگاہ کے تقدیریں بدل دے ولی رب دے کہ تقدیریں بدل دے
کھلو قلم والی تحریر بدل دے آؤ بابا فرید الدین گنج شکرے بابا فرید الدین گنج شکرے آپ دا ایک خادم ہے وہ پانی دے مشکیزے پر کے لے آؤں ہے پانی دے مشکیزے پر کے اٹھا کے لے آؤں ہے ایک دن کی ہویا او دا نام خواجہ احمد ہے بولیا دے کہن لگا میرے کمر دے اندر میرے لک دے اندر پیڑ نکل آئی ہے درد نکل آئی ہے بابا فرید الدین کہن لگے جا احمد پانی لے آ پانی لے کے آ بولیا دے کہن لگا توڑا حکم میرے سر متھے دے میری کمر دے اندر تکلیف ہے فرمایا کوئی گل نہیں جے تکلیف آ گئی ہے شفا خانہ بھی کولی موجود پریشان نہیں ہونا قریب آ جا قریب آیا فرمایا جھک جا جھک جا جدو جھک گیا ہے بولیا کہن لگا بابا جی نے میرے کمر دی اتے ہاتھ لایا ہے میں نبی پاک دا فرمان پڑھیا سی میرے نبی نے فرمایا وَيَدَهُ اللَّتِي اللہ فرماندہ ہے وَيَدَهُ اللَّتِي يَبْتِشُ بِهَا ہاتھ اودا ہوندا ہے پکڑ میری ہوندی ہاتھ اودا ہوندا ہے طاقت میری ہوندی ہے ہاتھ اودا ہوندا ہے کمال 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 میرا ہوندا ہے ہاتھ لایا بابا جی نے فرمایا جا جا ایک مشکیزہ اٹھا کے لے ہونا ہے پاویں 10 بھی اٹھا لے حضرت احمد فرما دے نے 100 سال عمر ہو گئی ہے جدو بابا جی نے ہاتھ لایا سی میں ادو جوان ہوندا سا 100 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے میری کمر دی اندر کدی درد ہوئی کوئی نہیں اللہ نے جی شفا دیتی ہے ایک بی بی آ گئی بابا جی میرا پتر گواچ گیا میرا بیٹا گواچ گیا تے آپ نے نہیں فرمایا بیٹا گواچ گیا تے پولیس نو اطلاع کر جا اشتہار چھپاؤ نہیں تصویرہ لا اعلانات کرا نہیں نہیں آپ نے فرمایا تینوں کنے آکھیا گواچ گیا بولو سبحان اللہ پھر اس تو بعد کہ اور کتے سبحان اللہ او جی میرا بیٹا گواچ گیا فرمایا تینوں کنے آکھیا گواچ گیا میرا بیٹا لبدے ہی نہیں پہ فرمایا جا تیرا بیٹا گھر دے اندر بیٹھا ہے او بی بی واپس آئی ہے جدو گھر پہنچی ہے کی ویکھیا او دا بیٹا گھر دے اندر موجود ہے گھر دے اندر بیٹا ہے بولی تے کہن لگی کدھر گیا سے اسی تے تینوں لب دے رہے ہیں بولیا میں چلدا گواچ گیا جب گواچ گیا جدو میں گم ہویا دریا دے کنارے تے کھلو کے تواڈیاں یاداں دے اندر روندا سا پیا تواڈیاں یاداں دے اندر رو رہا سا میں اچانک کی ویکھیا خرقہ پوش بابا جی آ گئے بابا جی خرقہ پوش آ گئے بولے کیوں رو رہے ہیں میں عرض کی تھی بابا جی میرا گھر گواچ گیا میں رستہ بھول گیا بابا جی بولے تے کہنے لگے اکھاں بند کر لے اکھاں اچھا میں اپنے گھروں آیا تسی اپنے گھروں آئے اکھاں کھول کے آئے یا بند کر کے آئے کھول کے پینڈے نبڑ دے نے اکھاں بند کر کے یا کھول کے سفر کٹ دے نے اکھاں بند کر کے یا کھول کے لیکن اللہ دے ولیاں دی کوئی وکری رمز ہوندی ہے انہیں تے جانا ہے اپنے گھر میں اکھاں بند کر لا الٹی ہی چال چلتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان
عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اکھاں بند کر لے، جدو اکھاں بند کیتیاں، ادھر اکھاں بند کیتیاں، فرمایا اکھاں کھول لے، جدو اکھاں کھولیاں نے اپنے گھر دے دروازے دے سامنے موجود، اپنے گھر دے سامنے موجود ہے۔ ایک ہی ہے، اے اللہ دے ولی دی کرامت ہے، ایک ہی اللہ دے ولی دی کرامت ہے۔ یہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سنو، اگر خلاف عقل کام ہو، خود بخود ہو جائے تو وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اگر خلاف عقل کام نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر خلاف عقل کام کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ آپ دے کول ایک کلندر آ گیا، کی آ گیا؟ وہ ایک کلندر نہیں سی، جڑے کلندر ہوندے نے، ایک کلندر نہیں سی، رچن جان والا نہیں سی، یہ ولایت دے اندر ایک مرتبہ ہے کلندر، وہ آ گیا کہنے لگا بابا جی بیٹھے نے، چار جو پھر مرید بیٹھے، آ گیا کہنے لگا فرید الدین ہے تو کی تماشا بنایا؟ آپ نے فرمایا کی ہویا؟ تو آپ دیوتا بن کے بیٹھے دے چار جو پھر تینوں پوجن والے بیٹھے۔ آپ نے بڑے پیار اور محبت دے نال جواب دیتا، آپ نے فرمایا میری کی مجال ہے، میری کی مجال ہے کہ میں اپنے آپ میں کچھ بنا دیا، میری کی مجال ہے؟ نہیں تو جو کیتا جان کے کیتا ہے، تو آپ انجدہ بنے ہیں، لوگ سارے تیری پوجا پہ کر دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، جس کو بھی جو بھی مرتبہ عطا فرماتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، جس کو بھی جو عطا فرمایا اللہ نے عطا، اور اگر اللہ کسی کو عزتوں کا تاج پہنا دے تو کوئی مائی کا لال اتار نہیں سکتا۔ یہ مجھے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے۔ جدو آپ نے اینی گل کی تھی وہ آ کے آپ دے کول بہ گیا، آپ دے کول بہ گئے، بولیا تے کہنے لگا اے فرید الدین تیرے صبر نو سلام ہے، کسی نو بلند مرتبہ مل جائے آگے کوئی انج بولے برداشت نہ کرے گا، تیرے صبر نو سلام ہے، تیرے تحمل نو سلام ہے، میں تے تینو ازمان واسطے آیا وہاں فرید الدین مبارک ہوئے، اللہ نے تینو کامیاب کیتا، اللہ نے تینو کامیاب کیتا ہے۔ 569 ہجری دے اندر آپ دنیا تے تشریف لے آئے، 664 ہجری دے اندر